اور وہ کیونکہ اس وقت کوئی لکھنے میں مصروف تھے، نہیں نہیں کیونکہ نہیں علماء کا سبق بھائی مسئلہ سن یہ رہا تھا ہوتا ہے میں. کہ جواب دینے کے بارے میں بڑے متحرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. نہیں نہیں میں نے سنا اور میں یہ نے کوئی ہم ڈیفینڈ عجیب نہیں نہیں عجیب ہم سی اس باتیں کر پوزیشن رہے میں ہیں. میری نہیں بات سن لیں نا، آپ سنیں میری بات. کہتے ہیں عجیب جی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. جب قرآن پڑھا جا رہا تھا نا مکے میں، تو اس وقت کی جو مذہبی سوسائٹی تھی وہ بھی کہتی تھی ان ھذا لشیء عجیب. آپ قرآن ان کو نہیں پڑھ عجیب رہے ہیں نا، چیز قرآن کے لگتا تھا. اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں آپ. سنیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی ہے نا. اب سنیں میری بات، اب سنیں میری بات. قرآن میں کہاں اچھا لکھا ہوا کہ رضا انہوں نے یہ جبر فرمائی، رضا کے ساتھ انہوں نے گناہ میری جائز بات، ہے. میری بات نہیں سنی آپ نے مجھ سے. اگر آپ بولتے رہیں گے تو بات تھوڑی ہوگی. سنیں میری بات نا. ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا جی کہ یونیورسٹیز کے اندر جب بھی اس قسم کا کام ہوتا ہے تو اس کا پورا قانون ہے. میں نے پورا قانون بیان کیا تھا، اس پروسیس کے مطابق ہوتا ہے، سزا ملتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو لاہور والا تھا ہم نے کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا. اچھا آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا، آپ کی خاموشی مجرمانہ. مجھے پریس کانفرنس بتا دیں، کسی مولوی کا اس کے خلاف بیان بتا دیں، بھائی وہ کوئی کوئی ایسا احتجاجی کام ہی نہیں جس مظاہرہ پر بتا علماء دیں. اتنے فارغ بیٹھے سنیں نا ہوئے کہ میری چھوٹی بات چھوٹی سنیں باتوں پہ مفتی پریس صاحب، کانفرنس. میری آپ بات نے تو کیا سنیں کیا نا. اس کے خلاف؟ آپ بھی برائی کے بات خلاف تو ہیں، آپ سنیں نا. پھانسی دلوا دیں اس کو. سنیں میری بات سنیں، وہ بات تو سنیں میری بات سنیں میری. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا ہو، کوئی ایک او بھائی سٹیٹمنٹ دی علماء ہو، اتنے فارغ آپ تھوڑی نے ہیں کہ ایک مظاہرہ آدمی سے برائی کر رہا ہے لاہور میں کیا ہو، بیٹھ کے اس کے خلاف ہم کوئی ایک احتجاجی چیز. مظاہرہ کریں. ہمارے پاس اور اب بہت دیکھیں سارے نا، کام ہیں. مسئلہ یہ نا کہ آپ نے کیا کیا یہ ہے؟ تو مولوی کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ آپ تو نے کیا بعد کے کیا اس اصولوں کے کے خلاف؟ خلاف ہے نا. تو جی میں کیا کروں؟ عبید الرحمان صاحب میں میں آپ کی بتا طرف بھی رہا آؤں ہوں گا نا، ان کو. میری جی بات سبق سنیں سید. نا. جی اچھا تیسری بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ میں بتاؤں صرف یہ نہیں، اس کے بعد ان لوگوں کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے کس کو بلایا ہے؟ جن لوگوں جھوٹ پر یہ بول رہے ہیں الزام لگے ہوتے یہ. ہیں، ان ایک کی جلسے ویڈیوز میں وہ آئی شخص ہوتی ہیں، دکھائیں جس نے وہ یہ برائی کی تقریروں تھی. میں خطاب فرماتے ہیں. کیا یار انہیں بات تو سچ سنیں بولیں نا سبق صاحب، مفتی صاحب، شور سبق کرنے سے بھائی تو بات میں سچ ساتھ نہیں بولیں. ہوگا نا. ذاکر نائک نہ بنے نا، ذاکر نائک نہ بنے. آپ ذاکر میری بات نائک سنیں، نہیں ہو یار، میں آپ تو جب آپ تک کا میری دوست بات ہوں نہیں یار. سنیں لیکن ایسا نہیں ہو. ذاکر شور نائک میں نہیں، جانے سے ذاکر کچھ نائک نہیں بہت حل بڑے ہوگا. آدمی ہیں. آپ دیکھیں چھوڑیں نا، ذاکر نائک بہت بڑے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ایسے ہی ثابت ہوئے. آپ ایک دیکھیں نا، زانیوں کا دفاع نہ کریں، ریپسٹ کا دفاع نہ کریں. وہ تو آپ آپ عالم دفاع دین کر ہیں، رہے ہیں، دین کا دفاع کریں. وہ تو اور آپ اس دفاع بات کا کر رہے ہیں ثبوت بھائی. کریں ہم تو کہ برائی کے خلاف ہیں. ہم تو قرآن میں برائی کے دیکھیں نا، شور مچانے سے مسئلہ نہیں ہوگا. شور مچانے سے نا وہ چور مچائے شور والی بات ہو جائے گی. شور آپ اس سے مچا رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں صحیح شور میری بات مچائیں. سنیں شور نا، پہلے مچائیں، صحیح مچائیں. سنیں نا میری بات. اس کیوں نہیں سن رہے؟ آپ اپنے بارے میں جواب دے دیجیے گا. آپ میں جھوٹ آپ نہ کے بارے بولیں میں نا، آپ شور مچائیں صحیح مچائیں. سنیں نا، شور کیوں مچانے سے بھی ہم عبید منع الرحمان نہیں کرتے. صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، آپ کو پورا وقت دوں گا تاکہ آپ بھی صحیح طرح سے آپ گفتگو کر سن سکیں. لیں، جی سبق سیدھی سید سی صاحب آپ بات ہی اپنی ہے. گفتگو جی سمرائز ہاں کیجیے گا. جی آپ دیکھیں نا، آپ قرآن کے، میں تو چلو مجھے تو آپ کو مذہبی آدمی نہیں سمجھتے نہیں ہوں گے، آپ لیکن مذہبی آدمی کیوں نہیں، آپ فارغ التحصیل ہیں. نا کہ آپ کو سننا چاہیے. پہلے دوسری بات مکمل طور پہ سنیں. آپ ایک سانس لیتے ہیں میرے خلاف، دوسرے سانس میں آپ چائے پیتے ہیں، نہیں اور میں یار تو آپ کے ویسے خلاف کیوں لوں گا یار. میری بات سنیں. جی آپ اچھا گفتگو کریں. جی ہاں ہاں، تیسرا میں یہ والی جو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ صرف ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. میں ابھی میرے پاس میں آپ کو نا یہاں پر بھی ویڈیو دکھانا شروع کر دوں تو میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چپ ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. ایک ابھی تو اس ہفتے کے اندر 3 واقعات ہو چکے ہیں. لاہور میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا کے مولوی صاحب نے 13 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی. پرسوں ایک مولوی صاحب کی داڑھی مونڈ دی گئی، سر کے بال اس کے وہ کیے گئے. آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ صبح شام یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات بھی، سب ایک اور بات بھی سنیں. میرے والد صاحب بھی ایک عالم دین ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں شخص کے اوپر جو کسی دین کے بندے کے خلاف غلط پروپگنڈا کرے، اور میں اس شخص پر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر اس قسم کے کام کرے، اور اس شخص پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جو اس طرح کے لوگوں کو دفاع کر رہا ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں، آپ سے مراد مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں، کہ الحاد کر رہا ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. اور یہ جو لڑکی جس کا نام پلوا شاہ تھا نا، جس نے وہاں پر سوال کیا تھا ذاکر نائک صاحب سے، آپ اس کو نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں. اس بچی کو، اس بچی کے گھر کے اندر کے ایشو ہیں اور مولوی اس کے اندر ملوث ہیں. آپ نے کیا اور وہاں کیسے پر حل کیا اس کے ایشو؟ جا آپ رہی. نے کیا کیا اس میں؟ مولانا صاحب یہ میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو پورا وقت دوں گا تاکہ آپ رسپونڈ کریں. جی سبق سید صاحب آپ آپ رسپونڈ کمپلیٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن جی آپ دین کا دفاع کریں. دین کے لبادے میں خود آپ نے کہا کہ دین کا لبادہ اور کا لوگ، اور میں نے آپ سے قرآن پڑھا کہ جی اللہ قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین الذین جی هم صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین، آپ جی ٹھیکیدار نہیں دین کے. سبق دین صاحب ہم سب کے لیے، میرا بھی دین میں ہے، آپ کا بھی دین. اور آپ دین کے ٹھیکیدار، مطلب اپنا مولوی آ جائے تو اپنا ریپسٹ آ جائے تو ابتسام لائی ظہیر پہنچ جائے، اپنا مسئلہ ہو تو مفتی عبدالرحیم صاحب پہنچ جائیں. لیکن جب بات آئے عام لوگوں کی تو جنید حفیظ جیل میں سڑ رہا ہو، باقی جگہ پر توہین کے کیسز میں لوگوں کو آپ مروا دیں، موب لنچنگ ہو جائے، تو خدا کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سوچیں. آپ بھی پاکستان کے ہیں، میں بھی پاکستان کا ہوں. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. سوسائٹی میں غلطی ہو رہی ہے، غلطیوں جی کی نشاندہی کا مطلب
ہر کسی کی مخالفت نہیں ہوتا. سبوک سید صاحب میں آپ ہی کی بات کو اب آگے بڑھاتا ہوں. بیسیکلی سبوک سید صاحب قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, خود بھی ایک مذہبی آدمی ہیں, ان کے والد صاحب بھی عالم دین ہی ہیں. آیت اس بات پر پیش کی ہے کہ نمازی جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں, تو دکھلاوے کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. سبوک صاحب نے جو ہے وہ کس کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ بات درست ہے, اللہ ہی صرف جانتے ہیں. سبوک سید صاحب ابھی مولانا صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سبوک سید صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, اگرچہ انہوں نے سورۃ المعون کے اندر بھی 6 غلطیاں کی ہیں, تو لیکن انہوں نے کہا فویل للمصلین الذین هم یراؤون, تو یراؤون کا مطلب جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, تو دکھلاوے کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے, تو وہ تو سبوک صاحب کو نہیں پتہ چل سکتا ہے, وہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. تو کس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اچھا چلیں دوسری بات صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں, مولانا صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں پلیز. وہ بھائی کو چائے پلاؤ یار, چائے رکھو یار ان کے آگے. اچھا یہ اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ مولوی طبقہ جو ہے وہ اپنے سبوک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مولانا صاحب کو پہلے اپنوں پر جب بات آتی ہے تو جی وہ وہی ایکسپلین کرنے کہہ رہے ہیں آج 3 کیس ہوئے ہیں, تو بھائی جو 3 کیس ہوئے ہیں تو تھانہ کس کے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے, پولیس کس کے لیے بیٹھی ہے, وہ حکومت کی, تو حکومت کا کام ہے, کسی مولوی کا تھوڑی کام ہے کہ سوال یہ بتا تھا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. کنڈیم کیا کرتا ہوں میں, کہتا ہوں اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ. کنڈیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو برائی کرے کنڈیم کر رہے ہیں تو, اور یہ دوسرا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ نہ میرا کام ہے نہ سبوک سید صاحب کا کام ہے. سبوک سید صاحب جو میرے اوپر سارا کلیم کر رہے ہیں کہ مولوی طبقہ یہ کرے وہ کرے اور مظاہرے کرے, تو بھائی اگر کوئی کسی جگہ لاہور کے اندر کوئی برائی کر رہا ہے تو مولوی کیا اتنے فارغ ہے کہ وہ اس کے خلاف مظاہرے کرے؟ وہ تو حکومت کا کام ہے, اس کو جا کے پکڑنے کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھائے جو قانون کے اندر اس کی سزا ہے. تو یہ ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے. بھائی جو گناہ کر رہا ہے تو تھانے کا کام ہے نا, تھانے کا کام ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے, ایف آئی آر کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اس کا پورا جو پروسیس ہے وہ چلے, اس کے بعد عدالت کا کام اس کو سزا دے. تو جو کورٹ کی باتیں ہیں, جو تھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ سبوک صاحب جو ہے وہ مولوی صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں, جو بالکل ایک غیر معقول بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ مولوی صاحب دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے, صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, 1 منٹ دیجیے گا بس بات کمپلیٹ کر لیں عبید الرحمان صاحب. تو پھر اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے ملتان جیل کے اندر جو ہے جس کے وہ بلاسفیمی کی جو ہے وہ کیس ہے, تو وہ تو پورا جو ہے وہ عدالت کے اندر سارے اس کے ایویڈنس موجود ہیں اور اس کو ایک سزا ہوئی ہے. تو پتہ نہیں اس کی جلن جو ہے وہ سبوک سید صاحب کو کیوں ہے, وہ تو توہین رسالت کے اندر جو ہے وہ پکا مجرم ہے, اور عدالت نے اس کو سزا دی, کسی مولوی نے تھوڑی اس کو سزا دی ہے. اب عدالت نے جو ہے وہ سزا دی اور مولوی اس کے خلاف کھڑے ہو جب اس کو سزا نہیں دی اس کو باہر نکالو. سبوک سید صاحب جو ہے اس کے خلاف اس کے حق میں کوئی مظاہرہ کیا ہے, سبوک سید صاحب جو وہ اپنی کوئی کوشش دکھائیں کہ انہوں نے جنید حفیظ کو باہر نکالنے کے لیے, اگر وہ ان کے حق میں ان کی نظروں کے اندر وہ مظلوم ہے اور وہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے 10-11 سالوں سے, میرے خیال میں 2013 کے اندر اس کو اندر کیا تھا, اور اس کی جو غلاظتیں تھی پیچھے وہ تو ساری جو ہے وہ ایویڈنس عدالت کے اندر موجود, تو عدالت نے اس کو سزا دی نا. سبوک سید صاحب جو وہ جائیں ملتان کورٹ کے باہر کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں جو ہے وہ خودکشی کر لوں گا, میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا اگر تم نے جنید حفیظ کو باہر نہیں نکالا. کوئی مولوی کسی برائی کا دفاع نہیں کرتا, جو برائی پائی جائے جہاں پائی جائے تھانے کا کام ہے, کورٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, اس کو پکڑے اور اس کو سزائے دے. یہ مولوی کا کوئی کام نہیں, مولوی نے آج تک کسی برائی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. مولوی کا کام ہے صرف قرآن و شریعت کا حکم بتانا کہ یہ اس کا حکم ہے, آگے اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن وہ مولوی کا کام نہیں ہے, وہ حکومت کا کام ہے. سبوک صاحب ویسے تو عبید الرحمان صاحب کا آپ نے بیان سن لیا کہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہر اس طبقے کو جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے, وہ بھلے مدرسے سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی مسجد کا پیشے امام ہو. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. بھائی وہ مجرم ہے, اس کو آپ ٹائٹل یونیورسٹی کا نہ دیں, اس کو آپ مدرسے کا نہ دیں. جی سبوک سید صاحب جی. اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مولوی یہ تو تھانے کا کام ہے, تھانے والا جی ہمارے پاس بس 1 منٹ ہے سبوک سید صاحب. چلا جاتا ہے مولوی لشکر لے کر چلا جاتا ہے جی کہ سلو کرو, خاندان میں پریشر ڈال کے سلو کروا دیتا ہے, وہ یہ والا کام کرتا ہے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ صلح کرانا تو اچھا ہے بھائی, صلح تو قرآن کا حکم ہے, بس صلح خیر. یار میری باری بولنا شروع کر دیتے ہیں. بس یہ جی 1 منٹ ہے سبوک سید صاحب جی. ایسا لگ رہا ہے ان کاموں میں خود مطلب یہ جلن جو محسوس کر رہے ہیں نا, جلن نہیں یار, میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, مولوی کا کام ہے سمجھانا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, مجھے پہلے یہ بتائیں مولوی کا کام ہے سمجھانا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اچھا 1 منٹ رکے نا, وہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں. جی سبوک سید صاحب جی, ایسا نہیں ہوتا, یہ شغل نہیں ہے. میری بات سنیں آپ, تو پہلے تو میں سورہ معاون کی 6 غلطیاں جو آپ نے نکالی ہیں, یہ ویسے مولویوں کا سٹائل ہے نا, فوری طور پر غلطیاں ہیں جی. قرآن میں غلطی برا ہے نا, آپ لائیو شو کے اندر آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس پہ تو مولوی نے بتایا ہے نا آپ کو, آپ اگر گھر پہ غلط پڑھیں گے تو میں آپ کی صحیح کروں گا. پھر یار مجھے بتائیں 6 غلطیاں کون سی ہیں, دوبارہ پڑھیں آپ سورۃ المعون, میں 7-10 نکالوں گا, دوبارہ پڑھیں آپ, دوبارہ پڑھیں سورۃ المعون. جی صحیح باتیں کیا کریں. سبوک سید صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ سمرائز کر دیں, ہمارے پاس 1 منٹ بچا ہے بس. میری بات سنو نا, ایک شخص میرے اوپر بیٹھ کے ٹی وی اسکرین یہ ذاکر نائک جو ہے وہ مجھے بنا رہے ہیں. قرآن غلط پڑھا ہے جی, کہاں قرآن غلط پڑھا ہے بھائی؟ آپ پڑھیں دوبارہ سورۃ المعون پڑھیں. جی اب دوبارہ سورۃ المعون پڑھیں. سبوک سید صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پروگرام کو یہ بات سبوک سید صاحب دیکھیں وہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ بتا دیتے, آپ پوائنٹ یہ آپ سمرائز کر دیں اس کو.
कारी सुबुक सैयद साहब आप दोबारा पढ़े, मैं आपको गलती बताता हूँ। मैं ये मौलवियों का स्टाइल होता है। मौलवियों का स्टाइल नहीं, अल्लाह के बंदे। बस सुबुक सैयद जो भी आपको बात कहनी है वो आप समराइज कर दें उसको। इनको पता नहीं, ये झूठ बोल रहे थे मेरे कुरान पाक में। झूठ तो आप बोल रहे हैं, अल्लाह के बंदे, मैं आपकी झूठ की इस्लाह कर रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं। मैं सुबुक सैयद साहब प्रोग्राम कुरान पढ़ा भी है उन्हीं पढ़ा। जी, मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। सुबुक सैयद साहब फिर किसी नए मौजू के साथ जो है ना आपको लेंगे। और सही बंदा नहीं बैठाया जो बात को सही तरह समझ सके। आप सुबुक सैयद साहब, मैं आपको फिर दूसरे प्रोग्राम में लूंगा। इनकी कंफ्यूजन ये कि ये कहते हैं पूरी दुनिया में हम सही है, सब गलत हैं।